الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر یقین کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت والجلال ایمان والوں کو فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور بھی ایمان والوں کی زندگی میں جو بھی اچھا حکم، اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی اچھی بات پیش آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، یعنی جن باتوں کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، تفصیل کے ساتھ جو باتیں بتلائی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ان میں سے ایک چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی انسان کی زندگی میں جو اچھی باتیں پیش آتی ہے اور جو بری باتیں پیش آتی ہے من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے. یعنی لیکن ادب یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب اچھی باتوں کی نسبت کی جاتی ہے کہ مجھے اس کام کے اندر کامیابی ملی ہے تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی وجہ سے، اللہ رب العزت والجلال کی مرضی سے. اور اگر انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ میرے اعمال بد کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر یہ حالات آ گئے، میرے گناہوں کی وجہ سے میں اس کام کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکا. تو یہ قاعدہ آدمی اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ تکلیف دہ معاملہ پیش آیا، کوئی غلط بات اس کے ساتھ ہو گئی تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کو یہی سبق ہے کہ زندگی کے اندر جتنے بھی کام وہ کرتے ہیں ان کام کے کرنے میں وہ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال. اور بعض ہم دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے جانب سے، یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہی ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر پیش آتا ہے. اللہ کا حکم یا اللہ کی مرضی اگر اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو وہ ہماری زندگی کے اندر وہ کام ہرگز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ایمان والوں کو جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر ان کاموں کے اندر انہیں کامیابی ملتی ہو یا کامیابی نہیں ملتی ہو، ہر ایک میں ان کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس کے بعد ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو قمری مہینوں کے اعتبار سے جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ ماہ سفر المظفر، ماہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. یعنی اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے ماہ محرم الحرام کا، اور دوسرا مہینہ ہوتا ہے ماہ سفر کا. ماہ سفر کے تعلق سے آج سے نہیں بلکہ زمانے جاہلیت سے ہی لوگوں کے اندر بہت زیادہ من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگ ماہ سفر کے اندر طرح طرح کی بدشگونی لیتے تھے اور برے برے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے ہی لوگ ماہ سفر کے اندر اس کو منحوس سمجھتے تھے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سم، یعنی ولا عدوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیماری، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، یعنی الو کا چلانا اس کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور لوگ سفر کو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اس وقت لوگوں کے خیالات ماہ سفر کے تعلق سے تھے کہ وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں بہت سارے برے برے خیالات کا اظہار کیا کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بن کر جب آئے تو آپ نے اپنے سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کے تعلق سے جتنے بھی خیالات تھے سب کی تردید فرما دی کہ یہ سب غلط ہے، مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے مہینے جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ مہینوں کے اندر نحوست یا اس مہینے کے اندر کیا ہے اچھا ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، بذات خود کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، بذات خود کوئی چیز وہ اس کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو گیا تو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا خیال ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ سفر کے مہینے کو پورا جب اس کا نام لیا جاتا ہے اس کو بھی سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر کے معنی آپ جب دیکھ لیں عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ظفر کے معنی ملتے ہیں کامیابی کے، ظفر کے معنی کامیابی کے ملتے ہیں، اور جب آپ کیلنڈروں میں دیکھ رہے ہیں یا جہاں پر بھی جب سے سفر کے مہینے کا نام لکھا جاتا تو اس پورے مہینے کو لکھتے ہیں سفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ۔ لیکن ہمارا خیال بھی یہ ہے کہ سفر کا مہینہ صفر ہے، یعنی سفر کا مہینے کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صفر ہے، یعنی خالی ہے، زیرو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طریقے سے سفر کے مہینے کے تعلق سے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں، اور سفر کا مہینہ تو یہ بابرکت مہینہ، یعنی اس کے اندر جو بھی آپ کام شروع کریں اللہ رب العزت وجلال آپ کو ان کاموں کے اندر برکت بھی دیں گے، اللہ رب العزت وجلال ان کاموں میں ترقی بھی دیں گے۔ لیکن ہم پہلے سے ہی یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ سفر کے مہینے کو کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا چاہیے، اس کے اندر اگر ہم کوئی نیا کام یا اچھا کام شروع کریں گے تو اللہ رب العزت وجلال اس کے اندر برکت نہیں دیں گے، اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے وہ ہمارا کام کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کام سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر نہ شادی کی تاریخ طے کرنی ہے، نہ کوئی خوشی کا کام کرنا ہے، نہ نیا کاروبار شروع کرنا ہے، نہ کسی سے تجارتی معاملات کرنا ہے، اس طریقے سے یہ خیالات اور توہمات پھیلے ہوئے، لیکن یہ خیالات اور توہمات شریعت کی جو منشا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا ہر کام، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا ہر کام شریعت کی سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے خیالات، ہمارے نظریات شریعت کے بتائے ہوئے احکامات سے ٹکرا رہے ہیں اور پھر ہمارے مسلمانی کے اندر چھوڑ دیں، ہم پورے مسلمان نہیں، پورے اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت وجلال نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آدھی باتوں کو تو اسلام کی مانیں گے اور آدھی باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہم کامل ایمان والے کامل مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو آیت میں نے فرمائی کہ اللہ رب العزت وجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس کا ایک واقعہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ صحابی تھے یہودی عالم تھے وہ، تو یہودی جو تھے ان لوگوں نے اللہ رب العزت وجلال کی بہت ساری حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر ان لوگوں نے حرام کر دیا، تو وہ اس میں سے ایک چیز تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے،
جب تک وہ یہودی تھے اس وقت وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں بھی وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. لہذا وہ یہودیوں نے اپنی طرف سے اونٹ کے گوشت کے کھانے کو حرام کر دیا، لیکن اللہ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال رکھا. تو اس لیے جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیں، تو اسلام کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے سے اللہ نے قیامت تک آنے والے پوری انسانیت کو، پوری امت محمدیہ کو یہ سبق دے دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسلام میں. تو سفر کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سفر کا مہینہ یہ مظفر ہے، کامیاب ہے، اس کے اندر کام کرنے کے اوپر کامیابی ملتی. اگر ہماری نیت درست ہے، ہماری کمائی حلال ہے، اللہ رب العزت و جلال کی طرف ہم اللہ سے مدد حاصل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، تو اللہ ضرور ہمارے اسلام میں برکت دے گی. ایسا نہیں کہ ان سب کاموں کے ہونے کے باوجود ہمارا کام کامیاب نہیں ہو رہا، سکسیسفل نہیں ہو رہا، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اگر ویسا بھی ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں نے کام شروع کیا تھا اس لیے میرا کام کامیاب نہیں ہو سکا، یہ کام ترقی نہیں کر سکا، تو یہ سوچ غلط ہے. ہم یعنی جو با اختیار ذات ہے وہ اللہ رب العزت و جلال کی ذات. انسان کی زندگی میں کسی اچھے کام کا ہونا یا کسی برے کا ہونا یہ اختیار اللہ کی ذات کو ہی. تو جو اللہ کا اختیار ہے اس کو مہینے کے اندر دے رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کو اختیار مل گیا، نعوذ باللہ یہ مہینہ اللہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو یہ مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ اچھے کام اچھی بات پہنچانے کی تاثیر ہے، نہ برے کام پہنچانے کی تاثیر ہے. وہ تمام تاثیریں اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو غیر اسلامی نظریات ہے، جو غیر اسلامی سوچ ہمارے اندر ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی، لا عدوى ولا سفر ولا عام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حدیث سے لفظ ارشاد فرمایا لا عدوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیمار ذرا، ایک بیمار ایک شخص، اس کی بیماری دوسرے کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر اور دنیا کے اندر جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بخار آ گئی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، ان کا جھوٹا نہیں پی سکتے، یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری دوسروں کے اندر پھیل سکتی ہے. تو جیسا کہ ہم نے کرونا کے دور میں بھی دیکھ لیا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے سے بغیر ماسک کے بات کرنا، اس کے اوپر بھی ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ، یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ، اس وجہ سے دوسروں سے ملنے سے بھی روک دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، ایک بیمار شخص کی بیماری دوسرے سے ملنے کی وجہ سے ہرگز نہیں بڑھتی. یہ کیسے بڑھے گی؟ اللہ کے حکم سے. یعنی ہم کسی بیمار آدمی سے جا کر مل رہے ہیں، اگر ہمیں وہ بیماری آ گئی ہمارے اندر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ملنے کی وجہ سے بیماری، بلکہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ بیماری مجھے بھی آنی تھی، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے بیماری ملی. تو ایک اعرابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانوروں کا بڑا ریوڑ ہے، اونٹوں کا بڑا ریوڑ ہے، اس کے اندر ایک اونٹ جس کو خارش ہو گئی ہے، کھجلی کی بیماری، جب وہ آ کر پورے بندے کے اندر، پورے ریوڑ کے اندر گھس جاتا ہے تو بہت سارے جانوروں کے اندر وہ خارش کی اور کھجلی کی بیماری پھیل جاتی ہے. تو پھر وہ اس ایک جانور کے آنے کی وجہ سے ہی دوسروں کے اندر وہ بیماری پھیلی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سمجھانے کے واسطے بتلایا کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ اس بیمار جانور کے پورے ریوڑ میں آنے کی وجہ سے دوسرے بیماروں کو خارش کی بیماری، جانوروں کو خارش کی بیماری ہوگی، لیکن جو پہلا جانور ان میں سے کوئی ایک تو ایسا پہلا جانور ہے کہ جس کو یہ بیماری شروع ہوئی، وہ کہاں سے لایا؟ اس کے اندر تو اللہ رب العزت و جلال نے وہ بیماری ڈالی تھی. تو لہذا جیسے اس پہلے جانور کے اندر اللہ رب العزت و جلال کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بیماری پیدا ہوئی، تو بعد کے جتنے جانوروں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. ایسا نہیں کہ اس جانور کے مل جانے کی وجہ سے اس کے اندر بیماریاں پیدا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک غیر اسلامی طریقہ تھا، جو غیر اسلامی تصور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ ایک بیمار سے ملنے کی وجہ سے بیماری کا پھیلنا یا بیماری کا لگ جانا، یہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں.
یہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ہی کسی کے اندر بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، اور بدشگونی نہیں لینا، بدشگونی یہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب صبح اٹھ کر اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو وہ ان کے پاس اگر ہرن ہوتی تو ہرن کو دوڑا دیتے، جب ان کے پاس کوئی پرندہ ہوتا تو پرندے کو ہوا میں اڑا دیتے۔ اگر وہ دائیں سمت میں اگر اڑ رہا ہے، دائیں سمت میں ہرن دوڑ رہی ہے تو سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ سفر کامیاب ہونے والا ہے، ہمیں اس سفر کے اندر کامیابی ملنے والی ہے، تو اس کے بعد وہ آگے کا سفر شروع کرتے تھے۔ اگر وہ جانور دائیں جانے کے بجائے بائیں سمت دوڑنے لگا اور وہ پرندہ بائیں سمت اڑنے لگا تو وہ اب سفر نہیں کرتے، کہتے تھے کہ اگر ہم یہ سفر کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تو یہ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس طریقے سے لوگ بچی کو نہیں لیا کرتے تھے، لیکن آج بچی گونی کے بہت سارے طریقے رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، تو لہٰذا کسی بھی بچی گونی کے طریقے کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بہت سارے مرتبہ ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں دن یہ کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، فلاں وقت میں یہ کام کرنے سے صحیح نہیں ہوتا ہے، رات کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، دن میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر اس کے تعلق سے اسلام کا کوئی صریح حکم ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہے تو ہم اس بات کو ضرور ہمیں ماننا چاہیے، لیکن اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ہم اس بات کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ ایسے بہت سارے خیالات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم اپنے کسی جاننے والے عالم سے یا اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، اسی کیا حقیقت ہے۔ اگر واقعی اسلام اس کو منع کر رہا ہے اس وقت کام کرنے سے تو رک جانا چاہیے، اگر اسلام اس کو اس وقت کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے اندر وہ کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، یعنی بدشگونی لینا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہ سفر کے تعلق سے فرمایا، اور پھر سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ 13 تیزی کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ 13 جب سفر کی 13ویں تاریخ آتی ہے تو اس دن بلائیں نازل ہوتی، اس وقت مصیبتیں آفتیں نازل ہوتی۔ تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں بھی، اور بہت سارے گھروں کے اندر اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ لوگ 12 تاریخ کے دن رات میں انڈے یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں دال وغیرہ خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو 13 سفر کے دن صدقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 13 سفر کے دن آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہے، ان آفتوں کو ٹالنے کے لیے ہم ان چیزوں کو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، کسی دن بھی اللہ کی طرف سے نہ آفتیں نازل ہوتی ہے نہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آ رہی ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر اللہ کا حکم، دوسرا اس کے برے اعمال ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں سفر کا مہینہ ہے اس لیے ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہے، یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے، اس خیال کو ہمارے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم کامل مسلمان ہیں، مکمل اسلام پر عمل کرتے ہیں تو اس خیال کو ہمارے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ فال نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی کسی بات کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، پوچھنے کے لیے اپنی کسی بات کے تعلق سے پوچھنے جاتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کرتے ہیں، 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کرتے۔ یہ کس کے پاس؟ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑک کے کنارے طوطے کو لے کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس لوگ اپنی زندگی کے حال کو جاننے کے لیے جاتے ہیں کہ میری زندگی میں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، میں کاروبار شروع کرنے والا ہوں، کاروبار میں مجھے برکت ہوگی یا برکت نہیں ہوگی، میرا کاروبار فیل ہو جائے گا۔ تو اس کی کوئی اسلام کے اندر حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں، اور بھی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ایسا کرنے والوں کے اوپر۔ تو اس لیے کہ آج بہت سارے ایسے اپنی مسلمان ماں اور بہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر اپنا فال کھلواتے ہیں کہ اپنے تعلق سے، اپنے مستقبل کے تعلق سے، اپنے فیوچر کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ میرا فیوچر کیا ہوگا۔ تو یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی اچھائیاں ہو رہی ہے، جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پر ہمیں کامیابی مل رہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ اگر کسی جگہ ہمیں ناکامی مل رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں اور اللہ کی مرضی بھی ہے۔
تو یہ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے، یہ ہمارا اس کے اوپر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. کسی کے کتنا بھی کچھ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی جب تک کہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ جو فال کھلوانے والے ہیں ان کو ہی ان کی زندگی کیا ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مستقبل ان کے فیوچر کے بارے میں خود انہیں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں. اس لیے وہ سڑک کے کنارے کھوتے کو لے کر بیٹھے ہوئے لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں. وہ کیسے مستقبل بتاتے ہیں؟ تو اس لیے جن کا بہت سارے مسلمان ماں بہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس جا کر اپنے فیوچر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. انہیں سمجھانا چاہیے، اپنے گھر کے اندر جو ماں بہنیں ہیں اسے یہی کہنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اگر وقتی طور پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے دنیا کے اندر تو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے، اگر اس کے اوپر ہم صبر کر لیں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس صبر کا بھی بدلہ دیں گے، اور جو مصیبت آئی کل قیامت کے دن اللہ اس مصیبت کے بدلے میں ہمارا درجات بلند کرے. تو ایمان والے کی نظر ہمیشہ آخرت کے اوپر رہتی ہے. چاہے اچھا کام آ جائے تو شکر ادا کرنا ہے، کوئی طبیعت کے موافق حالات پیش آ جائے، کوئی بات ایسی آ رہی ہے اس کی طبیعت سے ٹکرا رہی ہے تو اس وقت کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اس وقت بھی شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ آپ نے جس حال میں رکھا وہ حال اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا ہر حال میں. اس طریقے سے تو یہ اسلامی تعلیمات ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے کے تعلق سے جتنے بھی توہمات پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ٹکراتی ہیں. تو ہم چاہیے کہ جن لوگوں کے اندر ہم جانتے ہیں یا تو لہٰذا ان کو سمجھانا چاہیے نظریے کو، یہ اسلامی نظریہ نہیں. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے اور مکمل اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.